الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ابھی چند دنوں کے بعد عید الاضحیٰ کا موقع آنے والا ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ مختصر سی روشنی ڈالنی ہے کہ قربانی کی کیا اہمیت ہے۔ امپورٹنس آف قربانی ریلیجسلی، سائنٹیفکلی اینڈ اکنومیکلی، ان تین چیزوں کو ہمیں آج سمجھنا ہے۔ اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، اسلام سے الگ ہٹ کر سائنس کی روشنی میں اور اس دنیا کی ریسرچ کے مطابق اس قربانی کے کیا فوائد ہیں، اور پھر اکنومک اور معاش کے اندر اس قربانی کا کیا کردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عظیم نعمت مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کریم کے اندر بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا وہ مظہر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کی شکل میں پیش کیا تھا۔ وہ تیار ہو گئے تھے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے اس اللہ کے حکم اور اشارے کے مطابق۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب قربانی کا حکم دیا گیا اور اس نور نظر، اس لخت جگر، اس ننھے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا مطالبہ اللہ نے فرمایا، جو اللہ نے انہیں بڑی محنتوں کے بعد، مشقتوں کے بعد، دعاؤں کے بعد ان کو عطا کیا تھا۔ تقریباً 86 سال کی عمر میں اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہو، جس کو بڑی دعاؤں سے، بڑی منتوں سے انہوں نے مانگا ہو، اور اس کو بچپنے میں ہی یہ حکم دے دیا جائے کہ اے ابراہیم اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو میری راہ میں قربان کرو۔ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے قربان کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ نبی کو جو چیز خواب میں دکھائی جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا مطالبہ ہے، اس کو پورا کرنا ایک نبی کے لیے ضروری ہے۔ تو گویا یہ وحی کا اشارہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ذکر فرمایا کہ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے، کیا کیا جائے۔ قربان جائیے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت پر، قربان جائیے ان کی سمجھ پر، ان کی بردباری پر۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان سوچتے کیا ہو، کر گزریے جو حکم دیا گیا ہے، جو تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں چوں تک نہیں کہوں گا، اللہ کے اس حکم پر قربان ہونے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ اس پروردگار عالم نے میری قربانی طلب کی ہے۔ یہ تھا ان کا جواب۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو پا کر اپنے ننھے لخت جگر کو قربان کرنے کی تیاری کی۔ میدان میں لے کر گئے، چھری ہاتھ میں لی، گردن پر چھری چلائی، اور انہوں نے اپنے حساب سے قربان کر بھی دیا۔ چونکہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، چھری چل گئی، ان کو معلوم تھا میرا بیٹا قربان ہو گیا ہے، میں نے قربانی کر دی ہے۔ لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو اسماعیل ایک طرف ہوتے ہیں، جبرائیل دوسری طرف ہوتے ہیں، سامنے دمبا پڑا ہوا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا، اور اسماعیل کی قربانی کو ہٹا کر اللہ نے اس دمبے کو اس کی جگہ رکھوایا جبرائیل علیہ السلام سے، اور فرمایا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب، میرے خلیل سے، میرے دوست سے، ابراہیم سے کہہ دو کہ ابراہیم یہ قربانی مقصود نہیں تھی، تیرے بیٹے کو ذبح کرنا میرا ارادہ نہیں تھا، یہ تو ایک امتحان تھا، اور تو اس امتحان میں بالکل پاس ہو گیا ہے۔ قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، جو مطالبہ میں نے تجھ سے کیا تھا، جو حکم میں نے تجھے دیا تھا، اے میرے خلیل تو نے پورا کر دیا۔
इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेक काम करने वालों को बदला देते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक दुम्बे को जन्नत से भेजा, उसको कुर्बान किया गया, और उस वक्त से आज तक ये कुर्बानी उस नबी की सुन्नत के तौर पर जारी है। जब अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, मा हियल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल ये कुर्बानी क्या है, हम जो हर साल कुर्बानी पेश करते हैं आखिर ये है क्या चीज़? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ये सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे जद्द अमजद, तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह के इश्क में ये नजराना पेश किया था। और आगे सहाबा ने पूछा, वमा लना फ़ीहा, ए अल्लाह के नबी हमें इस कुर्बानी के बदले क्या मिलता है? तो फरमाया, बिकुल्लि शाअरतिन हसना, जिस जानवर को तुम कुर्बान करते हो उसके हर बाल के बदले एक नेकी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाते हैं। याद रखिए और ज़रा अंदाज़ा लगाइए, एक जानवर के जिस्म पर कितने बाल होते हैं, एक बाल के बदले एक नेकी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल हैं, दूसरी तरफ अल्लाह के नबी ने धमकी भी दी है, वईद भी सुनाई है और डराया भी है ऐसे लोगों को जो इस्तिताअत होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते। फरमाया, मन वजद साअतन फलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जिस इंसान के अंदर गुंजाइश हो, हर मुसलमान आकिल बालिग चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अगर उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो कुर्बानी कर सकता है, फलम युज़ही, और उसने अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश न की, तो अल्लाह के नबी ने धमकी दी है, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह के हरगिज़ करीब भी ना आए। जब इंसान किसी से नाराज़ होता है तो वो घर में आने को तो मना नहीं करता, लेकिन जब वो घर में आ जाता है उससे बातचीत नहीं करता, वो अपना मुंह फेरे रहता है, उससे दूर दूर रहता है। लेकिन जब ज़्यादा नाराज़ होता है तो कहता है, ख़बरदार मेरे घर की चौखट पर कदम भी न रख देना। ये ज़्यादा नाराज़गी की अलामत है। तो अल्लाह के नबी ने यही अल्फाज इरशाद फरमाए, फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि अगर इस्तिताअत होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद अगर कोई बंदा कुर्बानी नहीं करता, फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना, हमारी ईदगाह के करीब भी ना भटके, उसे इस खुशी में शामिल होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, हरगिज़ इजाज़त नहीं है। ये तो इस्लामी नज़रिया है कुर्बानी का, कि कुर्बानी है क्या चीज़। यहाँ चूँकि इस्तिताअत की बात आई है तो एक मसला समझते चलें कि आखिर कुर्बानी किस पर वाजिब है, किसको कहा जाएगा कि हाँ इसके अंदर इस्तिताअत है और इसे कुर्बानी करनी चाहिए। तो इसके लिए आसान लफ्ज़ों में समझिए, ये जो निसाब बयान किया जाता है 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत, तो इसको आसान से लफ्ज़ों में समझिए कि अगर किसी इंसान के पास इस वक्त के रेट के मुताबिक 25,000 रुपये हैं, चाहे वो 25,000 रुपये कैश की शक्ल में हो, या 25,000 रुपये का सोना या चांदी किसी के पास है, या 25,000 रुपये के बराबर घर के अंदर कोई भी ऐसा सामान है जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसको इस्तेमाल करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फालतू घर के अंदर पड़ा हुआ है, तो हर ऐसे इंसान पर चाहे मर्द हो या औरत कुर्बानी वाजिब है। 52.5 तोले चांदी की कीमत अगर आप देखेंगे मौजूदा रेट के हिसाब से तो यही तकरीबन 22-25 हज़ार रुपये बैठेगी। तो इसको आसानी से याद रखने के लिए इतना समझें कि 25,000 रुपये चाहे कैश हो या 25,000 रुपये का सोना या चांदी आपके पास है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। इस हिसाब से अगर हम गौर करें, हर इंसान के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, या तकरीबन सबके पास इतना मौजूद होता है। और अगर नहीं है तो कोई इस्लाम का मुतालबा नहीं है वो कुर्बानी ना करे, उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे मुआवजा नहीं किया जाएगा। बहरहाल ये दूसरी बात थी। तो बात चल रही थी कुर्बानी की फ़जीलत की, कुर्बानी की अहमियत की। अभी हमने इस्लामी हिसाब से, इस्लामी नज़रिए से, कुरान और हदीस के ताल्लुक़ से इसको समझा। अब थोड़ी देर के लिए कुरान और हदीस को एक तरफ रख दीजिए, साइंटिफिकली सोचिए कि इस्लाम ने जो कुर्बानी का निज़ाम दिया और इस्लाम ने जो जानवर को ज़िबह करने का हुक्म दिया, आखिर उसके अंदर क्या हिकमत है।
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کی جو باڈی ہے، یہ جو باڈی فیچرز ہیں انسان کے، یہ خود بتاتے ہیں کہ اس انسان کی باڈی کو حلال جانور کے گوشت کی سخت ضرورت ہے۔ کیسے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، جیسے شیر، چیتا، ٹائیگر وغیرہ، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کے دانت چپٹے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے یہ سامنے والے دانت ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کی غذا کو دیکھیں، وہ کھاتے کیا ہیں؟ تو جو جانور نوکیلے دانتوں والے ہیں وہ ہمیشہ گوشت کھاتے ہیں، گھاس وغیرہ وہ نہیں کھاتے۔ اور جو جانور ایسے ہیں جن کے دانت چپٹے ہوتے ہیں، جیسے گائے، بھینس وغیرہ، وہ ہمیشہ گھاس وغیرہ کھاتی ہے، گوشت سے وہ بچتی ہے۔ اب ذرا انسان کے دانتوں کو دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جو دانت بنائے ہیں وہ نوکیلے بھی ہیں اور چپٹے بھی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کی باڈی خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حلال جانور کا گوشت اس کے جسم کے اندر جائے، تبھی اس کی بات بنے گی۔ ایک عجیب قسم کا پروٹین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور قدرت نے اور اس انسان کے بنانے والے نے گوشت کے اندر رکھا ہے۔ اب دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے انسان ہیں جو پورے سال جن کو گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ ہر انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ روزانہ بازار سے گوشت خرید کر کھا سکے۔ پورے سال ان کو کھانے نہیں ملتے، گوشت تو بات کی چیز ہے۔ تو اسلام نے ایک ایسا نظام دیا کہ کم از کم ایک سال میں ایک مرتبہ ایسے کمزوروں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد ہو سکے اور مسلمان قربانی پیش کریں اور اس حلال جانور کے گوشت کو خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں، تاکہ جو خاص قسم کا پروٹین اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے وہ ہر انسان کی باڈی تک پہنچ سکے۔ یہ سائنٹیفکلی اس کی ایک حکمت ہوئی۔ اب آئیے اکنومیکلی سوچئے کہ اللہ نے اس قربانی کے اندر کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی ہیں۔ سب سے پہلے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو پورے سال جانوروں کو پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں اور قربانی کے موقع پر ان کو سیل کرتے ہیں، یعنی ان کا بزنس، ان کا کاروبار، پورے سال کا خرچہ اسی سے جڑا ہوا ہے اور اسی سے جو انکم ہوتی ہے وہ اس سے اپنی پورے سال کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان ہزاروں لوگوں کا معاش اس سے جڑا ہوا ہے۔ اب قربانی ہونے کے بعد یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی۔ ہم نے جانور کو قربان کر دیا، ذبح کر دیا، اب اس کی کھال کا مسئلہ ہے، اس کا چمڑا ہے۔ ہزاروں فیکٹریاں ہیں جو اس چمڑے کو لیتی ہیں اور عجیب قسم کی چیزیں اس سے بنتی ہیں، مارکیٹ کے اندر جاتی ہیں اور پھر دنیا اسے یوز کرتی ہے۔ اس سے بھی ہزاروں لاکھوں کا کاروبار جڑا ہوا ہے۔ یہ جو عین وقت میں کبھی عید سے کچھ دن پہلے چمڑے کے ریٹ کو گھٹا دیا جاتا ہے، کھالوں کے ریٹ کو گھٹا دیا جاتا ہے، یہ یوں ہی نہیں ہوتا۔ ایک خاص طبقے کے معاش کو کمزور کیا جاتا ہے اور جان بوجھ کر اس کی اکنومی کو برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوتا ہے، کیونکہ اس سے معاش جڑا ہوا ہے۔ پھر کھالی پر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب اس کی ہڈیاں ہیں۔ آپ نے گوشت کو کھا کر ہڈیوں کو پھینک دیا، وہ جو ہڈیاں کوڑی پر پڑی ہوئی ہیں اس کو اٹھانے والے ننھے معصوم غریب بچے آتے ہیں، وہ اس کو لے کر جاتے ہیں، ان کو فروخت کرتے ہیں اور اس سے بھی بے شمار چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ تو ہزاروں لاکھوں کا کاروبار اس سے بھی جڑا ہوا ہے۔ تو ایک سال میں ایک موقع جو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا، اتنی حکمتیں، اتنی برکتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اور آج لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، غریبوں کی مدد کر دیجئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ یقیناً قربانی کی حکمت سے ناواقف ہے، انہوں نے یقیناً قربانی کو نہیں سمجھا کہ آخر قربانی ہے کیا چیز۔ تو یہ تھوڑی سی وضاحت تھی قربانی کے تعلق سے، ریلیجسلی، اسلامکلی، سائنٹیفکلی اینڈ اکنومیکلی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں سے ہر انسان سوچے اور حساب لگائے کہ کیا میں 25,000 کا مالک ہوں، چاہے کیش میرے پاس ہو یا اتنا سونا چاندی ہو جو 25,000 کا بنتا ہو، تو میرے اوپر قربانی واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے راستے میں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔